السلام علیکم ناظرین۔ پچھلی قسط کے اختتام پر عثمان اپنے سپاہیوں کے ساتھ بچوں کو بچانے کے لیے روغتوس کے قلعے میں گھس چکا تھا۔ عثمان اور اس کے سپاہی جب قید خانے میں پہنچتے ہیں تو وہاں پر بچے موجود نہیں تھے، وہاں صرف احمد کی ٹوپی پڑی تھی جو اس نے وہاں سے جاتے ہوئے اپنے لکھے گئے الفاظ کے اوپر رکھ دی تھی۔ عثمان ٹوپی کو اٹھا کر احمد کا نام لیتے ہیں۔ عثمان احمد کا لکھا گیا پیغام پڑھ کر اپنے سپاہیوں سے کہتے ہیں وہ بچوں کو ہریستوس تربیت گاہ کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ اس کے بعد 2 بزنطینی سپاہی وہاں آتے ہیں اور وہ قید خانے کو باہر سے تالا لگا دیتے ہیں۔ عثمان بزنطینی سپاہیوں کو غصے سے دیکھتے ہیں تو سپاہی مسکرانے لگتے ہیں۔ اسی دوران بوران اور جارکتائی پیچھے سے آتے ہیں اور بزنطینی سپاہیوں کی گردنیں توڑ دیتے ہیں۔ ادھر ترگت واپس اپنے کمرے میں آتا ہے تو روغتوس ترگت کی گردن پر اپنا خنجر رکھ لیتا ہے اور کہتا ہے مجھے شروع سے ہی لگتا تھا کہ مجھے تم پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ میں یہاں تمہارے علاج کے لیے کیا کچھ نہیں کر رہا اور تم عثمان کی مدد کر رہے ہو۔ دوسری طرف عثمان اور اس کے سپاہی قلعے میں آگے بڑھ رہے تھے۔ اسی دوران دونوں طرف سے بزنطینی سپاہی اپنی تلواریں لے کر آ جاتے ہیں اور عثمان اور اس کے سپاہیوں کو دونوں طرف سے گھیر لیتے ہیں۔ اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ عثمان کے گرد گھیرا تنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ عثمان اپنے سپاہیوں سے کہتے ہیں اگر انہیں ہمارے آنے کا پتہ چل چکا ہے تو ترگت صاحب کی جان بھی خطرے میں ہے۔ بوران کہتا ہے یہ جگہ تو سپاہیوں سے کھچا کچ بھر چکی ہے جناب۔ عثمان کہتے ہیں سپاہیوں ترگت صاحب کے لیے حرکت میں آ جاؤ۔ یہ کہہ کر عثمان اور اس کے سپاہی بزنطینیوں پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ کچھ سپاہیوں کو مارنے کے بعد عثمان اور اس کے سپاہی ایک اور راہداری میں داخل ہو جاتے ہیں اور وہاں سے آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ ادھر روغتوس ترگت سے کہہ رہا تھا تمہیں غداری کی قیمت چکانی پڑے گی۔ ترگت کہتا ہے اگر میں تم لوگوں کا ساتھ دیتا تو اصل میں تب غداری کرتا۔ ابھی تک تمہیں پتہ چل نہیں پایا روغتوس، بھیڑیے لومڑیوں کا شکار کرتے ہوئے بالکل نہیں کتراتے۔ یہ سن کر روغتوس ترگت کو دروازے سے ہٹا کر کمرے کے درمیان میں لاتا ہے اور اسی دوران بڑی تعداد میں بزنطینی سپاہی بھی اندر آ جاتے ہیں۔ روغتوس کہتا ہے تم یہاں سے نکل نہیں پاؤ گے ترگت، میں تمہیں صرف عثمان کے آنے تک زندہ رکھوں گا۔ روغتوس اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے تم لوگوں نے ترگت کا تعاقب کر کے اچھا کیا، میں جانتا ہوں کہ کسی ترک پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ ادھر عثمان اور اس کے سپاہی پیچھے ہٹتے ہٹتے ترگت کے کمرے کے بالکل قریب پہنچ آئے تھے۔ عثمان ترگت کو دیکھ کر کہتا ہے ہم پہنچ گئے ترگت صاحب۔ یہ دیکھ کر ترگت روغتوس کو دھکا دے کر ایک طرف پھینک دیتا ہے اور پھر بزنطینی سپاہیوں پر حملہ کر کے تلوار چھین لیتا ہے اور عثمان کے ساتھیوں کے ساتھ مل کر بزنطینیوں کو موت کے گھاٹ اتارنے لگتا ہے۔ عثمان اور اس کے سپاہی ایک ترتیب کے ساتھ بزنطینیوں کا خاتمہ کر رہے تھے جبکہ اندر ترگت اکیلا کئی سارے سپاہیوں کا مقابلہ کرنے میں مصروف تھا۔ عثمان بھی ترگت والے کمرے میں آ جاتے ہیں اور پھر ترگت کا ساتھ دیتے ہوئے بزنطینیوں کو مولی گاجر کی طرح کاٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی دوران جارکتائی عثمان کو بازو سے آ کر پکڑ لیتا ہے اور عثمان کو روکتے ہوئے کہتا ہے مزید سپاہی آ رہے ہیں، ہمیں نکلنا ہوگا جناب۔ گوگتوک بھی عثمان کو دوسرے بازو سے پکڑ کر کہتا ہے ہمیں جانا ہوگا حضور۔ روغتوس عثمان اور ترگت کو جلال میں دیکھ کر بہت خوفزدہ تھا۔ اس کے بعد جارکتائی اور گوگتوک عثمان کو کھینچ کر وہاں سے پیچھے لے جاتے ہیں۔ عثمان کے سپاہی بزنطینی ڈھالیں اور نیزے اٹھا لیتے ہیں اور بزنطینیوں کے تیروں سے اپنی حفاظت کرنے لگتے ہیں۔ عثمان اور ترگت بزنطینیوں کی طرف نیزے پھینکتے ہیں تو نیزے بزنطینیوں کے جسم سے آر پار ہو جاتے ہیں۔ یہ دیکھ کر روغتوس کافی ڈر جاتا ہے۔ عثمان اور اس کے سپاہی سرنگ والے دروازے کے قریب پہنچتے ہیں تو عثمان کہتا ہے میں ترکمان بچوں کو تم سے لے کر رہوں گا روغتوس، میں تمہاری گردن کاٹنے اور بچوں کو لینے واپس آؤں گا۔ عثمان اور اس کے سپاہی سرنگ والے کمرے کے دروازے کو بند کر دیتے ہیں تو روغتوس چلاتے ہوئے کہتا ہے وہ لوگ سرنگ کی طرف جا رہے ہیں۔ ادھر عثمان اور اس کے سپاہی ایک ایک کر کے سرنگ میں نیچے اتر جاتے ہیں۔ بزنطینی جب دروازہ توڑ کر اندر آتے ہیں تو اتنے میں عثمان اور اس کے تمام سپاہی سرنگ میں اتر چکے تھے۔ گوگتوک اور بوران سرنگ کا دروازہ مضبوطی کے ساتھ بند کر دیتے ہیں تو روغتوس ایک سپاہی سے ہتھوڑا پکڑ کر سرنگ کے دروازے پر ضربے لگانا شروع کر دیتا ہے۔ سرنگ کے اندر ترگت عثمان سے کہتا ہے ہم بچوں کو حاصل نہیں کر پائی جناب، اب ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ عثمان کہتے ہیں ہمارے بچے بہادر اور باہمت ہیں، وہ ہمارے لیے سراغ چھوڑ گئے ہیں، بچوں کو یہاں سے دوسری جگہ لے جایا گیا ہے، وقت آنے پر ہم بچوں کو چھڑا لیں گے، مگر فی الحال تم اپنے قبیلے لوٹ جاؤ ترگت۔ ادھر روغتوس اپنے سپاہیوں کو ڈانٹتے ہوئے کہتا ہے وہ لوگ میرے قلعے کی خفیہ سرنگ تک سے واقف ہیں، وہ لوگ ہمارے قلعے میں گھس آئے مگر تم لوگ سو رہے تھے۔ روغتوس کہتا ہے شکر کرو کہ بچے یہاں نہیں تھے ورنہ تم لوگوں کے سر ایک ایک کر کے کچلنا ضروری ہو جاتا۔ کائی قبیلے میں ملن آئیگل کو بتاتے ہوئے کہتی ہے میں بہادر کو گوگچے کے تعاقب میں لگا چکی ہوں، آئیگل میں چاہتی ہوں کہ تم قبیلے کی خواتین کو ٹٹولو۔ آئیگل کہتی ہے خواتین کے پاس سے ضرور کوئی سراغ مل ہی جائے گا، ان کی آنکھیں یہاں وہاں لگی رہتی ہیں، انہوں نے ضرور کچھ نہ کچھ دیکھا ہوگا، آپ بے فکر رہیں ملن خاتون۔ ملن آئیگل کا ہاتھ پکڑ کر کہتی ہے مجھے تم پر مکمل بھروسہ ہے آئیگل، انشاءاللہ ہم ساتھ مل کر غدار کو بے نقاب کریں گے۔ آئیگل دکھی ہو کر کہتی ہے کائی قبیلے میں غدار بھلا کب بچ پایا ہے۔ دوسری طرف بالا رو رہی تھی۔ سلجان بالا کو دلاسا دیتے ہوئے کہتی ہے
میں تمہارے لیے کھانا لائی مگر تم نے چکھا تک نہیں۔ ایسا مت کرو بیٹی۔ بالا احمد کے جوتے کو دیکھتے ہوئے کہتی ہے میرا دل دکھی ہے والدہ۔ گونچا ہمیں چھوڑ کر چلی گئی جبکہ احمد کافروں کے ہاتھوں میں ہے اور عثمان بھی ابھی تک نہیں لوٹے۔ سلجان کہتی ہے وہ ضرور لوٹ آئے گا اور وہ احمد کو بھی اپنے ساتھ لائے گا۔ اسی دوران سرداری خیمے کا دروازہ کھلتا ہے تو عثمان اپنی کچھ ساتھیوں کے ساتھ سرداری خیمے میں داخل ہوتے ہیں۔ بالا اور سلجان فکر مندی سے بچوں کے بارے میں پوچھتی ہیں تو عثمان بالا کا ہاتھ پکڑ کر کہتا ہے تم دکھی مت ہو بالا، ہمارے چھوٹے جانبازوں نے سراغ چھوڑا ہے، انہیں جہاں لے جایا گیا ہے ہمیں علم ہے۔ گندوز پوچھتا ہے وہ لوگ کہاں ہیں عثمان صاحب؟ عثمان کہتے ہیں ہریستوس تربیت گاہ میں ہیں، اب تک جارکتائی بھی وہاں پہنچ چکا ہوگا، وہ ذرا جانچ پڑتال کر لے تو ہم جا کر اپنے بچوں کو لے آئیں گے۔ ادھر ہریستوس تربیت گاہ میں جارکتائی اپنا چہرہ چھپائے پہنچ گیا تھا۔ اسی دوران جارکتائی کی نظر کائی بچوں پر پڑتی ہے تو جارکتائی بچوں کو دیکھ کر کہتا ہے کائی جانبازوں ہم تمہیں یہاں سے لے جائیں گے، ہم تمہیں دشمنوں کے پنجوں میں نہیں رہنے دیں گے۔ ایک راہب بچوں کو لے کر ایک کمرے میں داخل ہو جاتا ہے تو جارکتائی بھی یہ سب دیکھ لیتا ہے۔ کمرے کے اندر بچوں کے سونے کے لیے بستر لگا دیے گئے تھے۔ ایک پادری بچوں سے کہتا ہے آپ سب لوگ اچھے عیسائی بنیں گے۔ احمد بچوں کے سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور پادریوں سے کہتا ہے کافرو ہمارے دل ایمان کی نور سے منور ہیں، ہم کبھی بھی تم لوگوں کے آگے سر نہیں جھکائیں گے۔ یہ سن کر پادری کہتا ہے بیٹھ جاؤ پیارے بچوں بیٹھ جاؤ۔ یہ کہہ کر پادری سمیت سب لوگ وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ ان کے جانے کے بعد احمد بچوں سے کہتا ہے فکر مت کرو عثمان صاحب ہمیں یہاں سے بچا لیں گے، انہیں ہمارے یہاں ہونے کا علم ہے، میں زندان میں سراغ چھوڑ آیا تھا۔ دوسری طرف سرداری نشست پر بیٹھ کر عثمان بالا سے کہتا ہے اپنی آنکھوں میں آنسو مت لاؤ، میں احمد اور باقی بچوں کو کافروں کے ہاتھوں سے چھڑا لاؤں گا۔ بالا کہتی ہے تلوار کو بلا وجہ دھار نہیں لگائی جا رہی۔ عثمان کہتے ہیں ہم ان بے غیرتوں کی گردنیں بھی کاٹ کر آئیں گے، اپنے دل کو سکون میں رکھو بالا۔ اسی دوران ملون خاتون اجازت لے کر وہاں آتی ہے تو بالا سرداری نشست سے اٹھ جاتی ہے۔ ملون عثمان کو بتاتے ہوئے کہتی ہے میں خواتین سے بات کر کے آئی ہوں، وہ سب اطمینان میں ہیں، وہ دعا گو ہیں اور آپ کی جانب سے خوشخبری کی منتظر ہیں۔ عثمان کہتے ہیں بچوں سے ملاقات کا وقت قریب ہے۔ کچھ دیر بعد جارکتائی وہاں آتا ہے اور عثمان کو خبر دیتے ہوئے کہتا ہے حضور احمد کا چھوڑا گیا سراغ درست ہے، بچے تربیت گاہ میں ہیں۔ عثمان کھڑے ہو جاتے ہیں اور بالا اور ملون سے کہتے ہیں بچوں کی ماؤں کو بتا دو ملاقات کا وقت آ گیا ہے۔ اگلے سین میں عثمان اور اس کے سپاہی اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر جنگل میں نکل چکے تھے۔ کائی قبیلے میں گندوز استاد داؤد سے کہہ رہا تھا کافروں نے آخرکار بچوں پر ہاتھ ڈال دیا ہے، معاملہ اپنی آخری حد کو پہنچ چکا ہے، اب ایک بہت بڑی جنگ ہوگی۔ استاد داؤد کہتے ہیں ہمارے سپاہی ہر وقت جنگ کے لیے تیار ہیں، گندوز صاحب ہمیں بہت زیادہ تلواریں تیار کرنی ہوں گی۔ گندوز کہتا ہے اگر ہم اس طرح کی کسی جنگ میں داخل ہوئے تو اس کے لیے تو ہمارے پاس تلواریں کافی مقدار میں موجود ہیں۔ استاد داؤد کہتے ہیں لیکن اگر کسی بڑی جنگ کی بات ہوئی تو تلواریں مجاہدین کی تعداد کے بقدرے کم ہو جائیں گی، اسی لیے ہمیں مزید تلواروں کی ضرورت پڑے گی۔ دوسری طرف تربیت گاہ میں احمد اور باقی بچوں کو عیسائی لباس پہنا دیا گیا تھا۔ احمد پادری کو دیکھ کر کہتا ہے تم ہمیں بدل نہیں پاؤ گے۔ ادھر عثمان اور اس کے سپاہی جنگل میں ایک جگہ پر رکے ہوئے تھے۔ عثمان کہتا ہے بچے سپاہیوں کے پیرے میں ہیں، ہماری ہدف والی جگہ کے 2 دروازے ہیں اور ہر دروازے پر 2 سپاہی موجود ہیں، سین میں 5 سپاہی گشت کرتے ہیں، ہم جب دروازہ کھول کر اندر داخل ہوں گے تو ترگت صاحب آپ اپنے سپاہیوں کے ساتھ سین کی جانب بڑھیں گے، آئے کچھ سپاہی پہلے ہی جا چکا ہے، وہ ہمیں بتائے گا کہ پادریوں کے ساتھ سپاہی موجود ہیں یا نہیں اور باقی کا کام ہماری تلواریں نمٹائیں گی۔ عثمان کہتے ہیں ہم اپنی اولادوں کو کافروں کے قبضے میں نہیں چھوڑ سکتے اور تلواریں بھی اسی بات کو سامنے رکھ کر استعمال کی جائیں گی۔ یہ کہہ کر عثمان اور ترگت کے سپاہی جیسے ہی گھوڑوں کی جانب جانے لگتے ہیں تو بڑی تعداد میں بزنطینی جھاڑیوں سے نکل کر انہیں گھیر لیتے ہیں۔ اسی دوران کوسس، روگتوس اور نکولا تینوں ایک جانب سے آ جاتے ہیں۔ روگتوس کہتا ہے تمہیں کیا لگا عثمان، میں تمہیں بچے آسانی کے ساتھ لے جانے دوں گا۔ اسی دوران فلیش بیک سین میں دکھایا جاتا ہے کہ روگتوس نے بھی قید خانے میں لکھے گئے احمد کے الفاظ پڑھ لیے تھے۔ احمد کی تحریر پڑھنے کے بعد روگتوس کہتا ہے عثمان بچوں کے ٹھکانے سے واقف ہے۔ روگتوس ایک سپاہی سے کہتا ہے تم فوراً جولیا کے پیچھے جاؤ اور اسے عثمان کے بارے میں آگاہ کرو۔ یہ سن کر سپاہی وہاں سے چلا جاتا ہے تو روگتوس کہتا ہے میں نکولا اور کوسس کے ساتھ مل کر عثمان کا سامنا کرنے کی تیاری کرتا ہوں، مگر پہلے مسیحی بچوں کے لیے ترک بچوں کے لباس کا بندوبست کرو، عثمان ہمارے بچوں کو ترک بچے سمجھے گا۔ فلیش بیک سین ختم ہوتا ہے تو نکولا عثمان سے کہتا ہے تم ہر گھات سے زندہ نہیں نکل سکتے عثمان، اس بار سب ختم۔ روگتوس اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے ٹوٹ پڑو۔ یہ سن کر عثمان اور اس کے سپاہی بھی اپنی تلواریں نکال لیتے ہیں۔ بزنطینی سپاہی جب ترکوں پر حملہ کرتے ہیں تو عثمان اور ترگت کے سپاہی بزنطینیوں کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ روگتوس، نکولا اور کوسس بھی میدان جنگ میں اتر آتے ہیں اور وہ کافی سارے مسلمان سپاہیوں کو شہید کر دیتے ہیں۔
عثمان اپنے تیر اندازوں کو آواز لگاتے ہیں تو وہ بزنطینیوں پر تیر پھینکنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد تمام ترک سپاہی اپنے گھوڑوں پر سوار ہوتے ہیں اور وہاں سے اپنے گھوڑے دوڑا دیتے ہیں۔ عثمان کو بھاگتے ہوئے دیکھ کر کوسس کہتا ہے، کیا ہوا عثمان، شکار کرتے ہوئے خود شکار بن گئے؟ نکولا کہتا ہے، عثمان بھیڑیا ہے مگر وہ شیر پر غالب نہیں آ پایا۔ کوسس کہتا ہے، عثمان بچوں کے پیچھے پاگل ہے، وہ سوچے سمجھے بغیر ہمارے جال میں آ پڑا۔ روگتوس کہتا ہے، اب ہم نئے ٹھکانے پر چھوٹے ترکوں سے ملاقات کرنے کے لیے جا سکتے ہیں صاحبان۔ اس کے بعد تمام بزنطینی نعرے لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ ادھر عثمان اور اس کے سپاہی خالی ہاتھ قبیلے واپس لوٹ آئے تھے۔ اغوا شدہ بچوں کی مائیں عثمان اور اس کے سپاہیوں کا انتظار کر رہی تھیں۔ قبیلے کے لوگ جب عثمان اور اس کے سپاہیوں کو خالی ہاتھ دیکھتے ہیں تو وہ کافی پریشان ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد بالا اور تمام بچوں کی مائیں رونے لگتی ہیں۔ ایک ماں آگے بڑھ کر کہتی ہے، حضور آپ نے ساری دنیا کو اپنے سامنے جھکا لیا مگر آپ ہمارے بچوں کو نہیں لا پائے۔ عثمان کوئی جواب نہیں دیتے اور اپنا گھوڑا لے کر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ قبیلے کی خواتین رونے لگتی ہیں تو سلجان ان کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے کہتی ہے، کیا تم لوگ دیکھ نہیں رہی؟ وہ لوگ ہماری طاقت کے سامنے کھڑے نہیں ہو پائے تو انہوں نے ہمارے بچوں کو ہدف بنا لیا۔ اللہ کی مہربانی سے عثمان صاحب ہمارے بچوں کو واپس لے آئیں گے۔ سلجان کہتی ہے، آپ لوگ کئی خواتین ہیں، اپنا سر مت جھکائیں۔ اس کے بعد سلجان تمام خواتین کو اپنے کاموں میں مصروف ہو جانے کا کہتی ہے تو تمام خواتین ایک دوسرے کو حوصلہ دیتے ہوئے وہاں سے آگے بڑھ جاتی ہیں۔